بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز و محترم دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن عساکر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ اور میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تو کیا، اگر تو اپنی بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راز بھی مجھے سونپ دے اور یہ چاہے کہ میں آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا اور تیر اندازوں نے قریب سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو، اور آپ پورے صبر و استقلال سے فرماتے تھے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتارو اور پتیل کی بنی ہوئی دیگ خوب تپا کر آگ بنا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ پیش کی گئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ مسلمان صحابی اسی وقت پر مر ہو کر رہ گیا، گوشت جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگی۔ اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ دیکھو، اب بھی وقت ہے، بات مان لو اور ہمارے مذہب کو قبول کر لو، ورنہ تمہیں بھی آگ کی دیگ میں اسی طرح ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمان جوشی سے کام لے کر فرمایا کہ یہ بالکل ناممکن ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس آگ میں ڈال دو۔ جب آپ کو آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھایا گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے ہیں۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ رک جاؤ اور آپ کو اپنے پاس بلایا، اس لیے کہ اب اسے امید بند گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہوں گے، میری بات مان لے گا اور میرے مذہب کو قبول کر کے میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساتھی بن جائے گا۔ لیکن بادشاہ کی تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے اللہ کی راہ میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میری روئی روئی میں ایک ایک جان ہوتی تو آج سب کی سب میں اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے قربان کر دیتا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ کئی دنوں کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ تک نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ سے اس کھانے کو نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حال میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے، لیکن میں تیرے جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا، تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اس بات کو قبول فرمایا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا، اور بادشاہ نے بھی اپنے وعدہ پورا کیا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ، اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفۃ المؤمنین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ تو پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا اور پھر جمی مسلمانوں نے۔